ہم ختم نبوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہو گئے تھے، آپ کے چہرے پر اس کے اثرات تھے۔ مسجد میں تھے تو مسجد میں جب تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس بات سے آپ اتنا زیادہ غمزدہ ہے تو عائشہ کو طلاق دے دو، آپ کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور اللہ پاک کسی اور کو نبی بناتے تو عمر کو اللہ پاک نبی بناتے، عمر نبی ہوتے۔ قرآن کریم کی 17 آیتیں جو بعد میں نازل ہوئی، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے وہ بات رکھ دی تھی، اور جیسا حضرت عمر نے حضور سے کہا تھا بعد میں اللہ پاک نے ویسے ہی احکامات اور آیتیں نازل کی۔ اسے موافقات عمر کہتے ہیں۔ 17 آیتیں ایسی۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی بات سنی، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پہلے آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کو آپ کے نکاح میں دینے والا کون؟ بیوی ہونے کی حیثیت سے عائشہ کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کا انتخاب من جانب اللہ تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے حضرت خدیجہ کی جو قربانیاں تھیں اس کا بدل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے خدیجہ کے اور ابو بکر کے، ان کے احسان کا بدلہ اللہ پاک ادا کریں گے۔ حضرت خدیجہ کے اتنے احسانات تھے، اور جب تک حضرت خدیجہ بقید حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ موقع دوسری شادی کرے کہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ بولے بیوی سے پوچھنا ضروری ہے؟ کہا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو پوچھنا یا بتانا ضروری نہیں ہے، اگر تم کو ضرورت ہے تو تم دوسرا نکاح کر سکتے ہو۔ اس نے جا کر بیوی کو مسئلہ بتایا، بولے شریعت اجازت دے ہوتی۔ بیوی بھی پڑھی لکھی تھی، اس نے بھی سیرت کی کتابیں پڑھی تھی۔ اس نے کہا کہ جیسے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو بولے حضور نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی، نکاح کیے تھے، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بولے حضور کی اتباع کرتے ہو؟ بولے ہاں۔ تو بولے حضور نے جو پہلا نکاح کیا تھا جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ بولے جب میں مر جائوں تم 4 کر لینا، اور جب تک میں زندہ ہوں دوسرا نکاح مت کرنا۔ حضور کی سنت یہی ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ بقید حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو حضرت جبرائیل آئے اور ریشم کا کپڑا تھا، اسے حضور کے سامنے کھولا تو حضور نے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شباہت دیکھی۔ تو حضور کہنے لگے کہ یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر میرے لیے بھائی جیسا ہے، سگا بھائی نہیں ہے لیکن بھائی جیسا ہے، تو میں کیسے اس میں پیش رفت کر سکتا ہوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان یکم من عند اللہ یمضی، اگر یہ من جانب اللہ مقدر ہے
تو اسباب خود بخود پیدا ہو جائیں گے، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ حضور نے اپنے آپ کو روک لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے خود حضور سے بات کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور سے ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، عائشہ کو آپ کے نکاح میں دینا اور عائشہ کا بیوی کی حیثیت سے انتخاب، یہ کس کی طرف سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ من جانب اللہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ تو حضرت عمر نے دل چھونے والی بات کہی اور کہا کہ اللہ کے رسول، اگر عائشہ کو اللہ نے آپ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کے نکاح سے نکالنے کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ اللہ پاک کریں گے، آپ نہیں کرو گے۔ تو بیوی کے متعلق اگر کوئی بات آتی ہے تو آدمی ضرور متاثر ہوتا ہے، اور اگر کردار پر بات آتی ہے تو آدمی کے دل میں وہ جو شک آتا ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتا، زندگی بھر ختم نہیں ہوتا۔ رہ رہ کر کے وقتاً فوقتاً یہ بات سامنے آتی رہتی ہے اور زندگی کا چین سکون ختم ہو جاتا۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے، لیکن تحقیق بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ رشتہ بگڑ جائے، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے، ایسے بھی تحقیق نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ عزت نفس سمجھتے ہو؟ عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو چیز برداشت نہ کر سکے، آبرو کے متعلق، کردار کے متعلق کوئی بات ایسی ہو جو ناقابل برداشت ہو، تو یہ چیز جو ہوتی ہے عزت نفس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کوئی اس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، سماج میں اس کا کوئی مقام ہو نہ ہو، اس کو شہرت ملے نہ ملے، لیکن ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات آئے تو اس کی عزت نفس پر بات آتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتی۔ بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں بھروسہ نہیں ہے، چھٹی کرو۔ بولنا کرنا بہت آسان ہے، آدمی طلاق تو دے دیتا ہے، یا بیوی طلاق تو مانگ لیتی ہے، رشتہ ختم ہونے کے بعد دونوں زندگی بھر پچھتاتے ہیں، زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ جھوک جھاک میں آدمی گرمی گرما میں بول دیتا ہے، بعد میں آتا ہے تو مسئلہ پوچھتا ہے، بولے مفتی صاحب بہت غصے میں رہو، تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ ہی غصے کا ہے، کوئی پیار محبت میں طلاق دیتا ہے کیا؟ تو پیار محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، آدمی طلاق کب دیتا ہے؟ غصے میں ہوتا ہے جب